بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1429 ہجری کے شہ محرم کی دوسری تقریر امام بارگاہ شاہ نجف میں علی وسیلہ نجات کے موضوع پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. نجات یہ لفظ سرکار دو عالم کی زبان سے متعدد حدیثوں میں صادر ہوئے اور حدیثوں کی کتابوں میں محفوظ ہیں. کیا نجات، کیسی نجات؟ مشہور حدیث ہے جو آپ سب کو زبانی یاد ہے. میرے بعد اس ملت کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور 73 کے 73 اس حدیث کو مانتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس میں نجات یافتہ ایک ہی ہوگا، ناجی ایک ہی ہوگا. سب کو یقین ہے اس حدیث پر، لکھا ہے سب نے اور مانتے ہیں. اور کیوں نہ مانے؟ سرکار کی بات تو سچ ہو گئی نا. ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے تو ذرا شک پیدا ہوتا کہ یہ سرکار نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا. لیکن ٹکڑے ہو جانا حدیث کا یہ حصہ کہ اس پر ہم زیادہ گفتگو کریں. سرکار نے دوسرا ٹکڑا کہا اس لیے کہ نظر اس ٹکڑے پہ رہے کہ ایک نجات یافتہ ہو. تو اب ہم اس پر بات کریں کہ یہ کون کون لوگ ہیں، ان کے نام اور ان کے تعارف. میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی عقل کے ساتھ استعمال کرتے رہیں کہ کہاں ہے نجات یافتہ. وہ اس کے ساتھ بولیں. سب کو مل کے کوئی ایک تلاش کرے تو چلیے مشکل ہے کہ بھئی ایک گروہ تلاش کر رہا ہے اور ایک اکثریت مل کے تلاش کر رہی ہے کہ کہاں ہے نجات یافتہ. اور 1400 سال ہو گئے اب تک کوئی پا نہیں سکا کہ وہ ہے کہاں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ غیب میں ہے. جو چیز نہ ملے وہ غیب میں ہے. تو اس کے معنی یہاں پر تو کم از کم غیب کو ماننا ہی پڑے گا. آپ بتائیے کہ نجات یافتہ آپ کے سامنے ہے کہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا وہ بھی سن لیجیے. اس لیے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں. یعنی سب مل کر 73 کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ کہتے ہیں اور باقی 72 وہ سب جہنم میں جائیں گے. تو اکثریت کس کی ہے؟ نجات یافتہ کی یا جہنم میں جانے والوں کی؟ آپ بہت دیر میں سمجھیں گے. مجھے معلوم ہے کہ ایسی منطقی ٹپیکل چیزیں بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہیں. اس کے لیے جو تاکہ گنا کی ضرورت ہو. آپ پھر سے سمجھیں. 5 آدمی بیٹھے ہیں.
ایک جگہ بھی بیٹھے یوں سمجھ لیجیے، کئی طریقے سے سمجھائیں گے پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ 5 آدمی بیٹھے ہیں، ان 5 کے لیے آپ نے کہا کہ بھئی یہ 5 لوگ جو تم بیٹھے ہو یہ الگ الگ خیالات لیے ہوئے، اس میں سچا ایک ہی ہے۔ آپ نے ایک فارمولہ دیا، کبھی سچا تو ایک ہی ہوگا اور 4 جھوٹے ہوں گے، ایک سچا ہوگا۔ 5 کو دیکھ کے آپ نے کہا، اب ان 5 نے باری باری آپ سے کہا ہم سچے، ہم سچے، ہم سچے۔ تو 5 نے کہا ہم سچے، یعنی اپنے منہ سے 5 نے کہا سچے۔ آپ نے نامنیشن نہیں کیا کہ 5 میں کون سچا ہے، انہوں نے کہا آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کوئی ایک ہے سچا۔ اس کے معنی بات غیب میں ہے، اب پتہ لگانا ہے۔ آپ کے دعوے سے ہم بات نہیں مانیں گے کہ کون سچا، کوئی ایسی ترکیب کیجیے کہ سچا خود نمایاں ہو جائے، خود نمایاں ہو جائے۔ اور 5 نے یہ کہا دیکھیے صاحب ہم سچے ہیں اور یہ 4 جھوٹے۔ پہلے نے کہا ہم سچے اور یہ 4 جھوٹے، پھر دوسرے نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے، پھر تیسرے نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی نا آپ کے بات؟ اب کیا میتھمیٹکس پڑھاؤں، الجبرے پڑھاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ پھر چوتھے نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے، پھر 5ویں نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے۔ تو اکثریت میں کیا بات ہوئی؟ جھوٹوں کی اکثریت ہے، نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، اس لیے کہ یہ ابھی طے ہی نہیں ہے کہ سچا کون ہے۔ اپنے منہ سے ہر ایک کہہ رہا ہے ہم سچے اور اکثریت کو کہہ رہا ہے جھوٹا، یعنی ایک یہ بولتا ہے ہم سچے 4 جھوٹے۔ تو ہر بار فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اقلیت میں سچ رہتا ہے اور اکثریت میں جھوٹ رہتا ہے۔ اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی یہ پتہ نہیں کون سچا، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ ہمیشہ جب بھی یہ فیصلہ ہونے لگے گا اکثریت جھوٹی ہوگی، یعنی خود بخود یہ فیصلہ ہوتا جا رہا ہے قدرتی طور سے، اس میں کوئی کوشش نہیں کر رہا، یعنی اکثریت کو کوئی گھٹانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ ہاں اقلیت میں اپنے کو رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک بات طے ہو گئی کہ جب کوئی نجات چاہتا ہے تو اپنے کو اقلیت میں رکھنا چاہتا ہے اور سب کو اکثریت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اقلیت حق پہ ہوتی ہے، اکثریت جو ہے وہ باطل پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس میں رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے صرف یہ تھوڑی کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ایسا ہوگا اور اس میں نجات یافتہ ایک ہوگا تو پھر اللہ کوئی آیت بھی تو اس پہ اتارے گا تاکہ تلاش تو کیا جا سکے کہ نجات یافتہ کون ہے۔ اس لیے آیت اتاری کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ آیت آ گئی۔ اب ان سب میں جو سچا ہو، جو صادق ہو، وہ نجات یافتہ ہے۔ تو پھر ایسے سب کہیں گے ہم سچے ہم سچے سب جھوٹے۔ وہ تو میں پہلے ہی آپ کو 5 آدمیوں کی مثال میں مثال دے چکا کہ اس میں ہر آدمی کہے گا ہم سچے ہیں اور سب جھوٹے ہیں۔ تو کیا پھر ایسا ہو جائے گا کہ آیت اپنی جگہ جمی رہے گی کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، اور سچے ہمارے سامنے نہیں تو کس کے ساتھ ہو جائے؟ تو کبھی آیت آتی ہے، کبھی حدیث بنتی ہے اور کبھی عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ اس طرح جا کے اسلام بنا۔
سرکار نے اعلان کیا میرے بعد ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد اگر تم نجات چاہنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نجات یافتہ ہوگا اور اسی کے پیچھے چلے جانا، جنت میں ایک جائے گا۔ اب آیت آئی کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، ان 73 میں کوئی ایک سچا ہوگا۔ اب دکھانا ہے کہ سچے ہوتے کیسے ہیں، اس لیے آیت آئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سچے جب آتے ہیں تو جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، تو پہچان لینا سچے کون ہیں، جو لعنت کریں جھوٹوں پہ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اب انہیں تم دیکھنا چاہتے ہو، اب تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کا بھی موقع مل ہی گیا۔ یہ دیکھو عیسائی نجران کے آ گئے ہیں یمن سے چل کے، اور یہ دعوے داری ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل سچے ہیں صاحب، ہم صادق ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی طاقت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں۔ ادھر قرآن بول رہا تھا، قرآن کہنے لگا کہ ان سے کہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا کا بیٹا ہو جائے، ان کا ہو سکتا ہے۔ آخری وقت تک سچ منوانے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح جھوٹے ثابت نہ ہونے پائیں۔ وہ دلیل پہ دلیل دیتا ہے، ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، آپ جھوٹے نہیں صاحب، ایسا نہیں ایسا۔ آخری سانس تک ہمیں سچ مان دو۔ بھئی کیسے کہہ رہے ہو تم عیسیٰ خدا کے بیٹے کا؟ اس لیے کہ ان کے باپ نہیں۔ دیکھیں دلیل قائم کی، سچ بولنے والے عیسائیوں نے دلیل قائم کی۔ کیا دلیل دی؟ ان کا کہ دلیل تھی نہیں ان کے پاس کوئی خدا کا بیٹا بننے کے لیے، ان کا باپ ہے نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ اللہ کے بیٹے نے یہ دلیل بنائے۔ قرآن نے دوسری دلیل کہ اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے تو پھر وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، تو یہ حق تو حضرت آدم کو پہلے، ان کے تو نہ باپ نہ ماں، وہ تو بس پیدا ہو گئے تو اس کے معنی اللہ کے بیٹے ہوئے۔ عیسیٰ کے کم از کم ماں تو ہے، وہ تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، تو پہلے ان کو خدا کا بیٹا کہو پھر عیسیٰ کو کہنا۔ دلیل آ گئی تھی، لیکن جھوٹا تو جھوٹا ہے، آخر تک جنگ رکھتا ہے۔ نہیں صاحب ہم نہیں مانتے۔ اب کیا ہوا؟ اب سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں، اب ایک تیسری چیز ہوتی ہے، ایک تو سچ اور جھوٹ کا مقابلہ، تیسری چیز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ ہٹ دھرمی۔ اب آ گئے ضد پہ کہ بات سچ تھی مان لیتے، یہیں پہ ہتھیار ڈال دیتے، اب ضد پہ آ گئے نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کے قرآن کی بات نہیں مانیں گے، بس ہم نے کہہ دیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو ہیں۔ اب کیسے مقابلہ؟ مثل مشہور ہے کہ بھئی لغت میں دیکھیے، جھوٹ کے آگے سچ رو مرے، رونے لگتا ہے سچا جھوٹے کے آگے، جب جھوٹ اپنے پورے جوبن پہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ کے پاس یہ مجبوری ہے کہ وہ ذرا سی بھی ملاوٹ باطل کی کر نہیں سکتا، سیاست لا نہیں سکتا، اسے تو بس سچ بولنا ہے۔ ان کی طرح سیاسی ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتا، اور یہ طرح طرح کے پروپیگنڈوں سے سچ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آخر میں رونے لگتا ہے۔ مثل مشہور ہے، یہ سرکار کیا تھوڑی یہ مسئلہ ہوگی، ائمہ اور انبیاء کیا تھوڑی ہوگی، یہ تو ہمارے معاشرے میں مثل مشہور ہے اپنے لیے۔ ہم نبی تھوڑی ہیں، ہم ولی تھوڑی ہیں، ہم لاکھ سچ بولیں جھوٹوں کے آگے روتے ہی رہیں گے۔ ہم کوئی پہنچے ہوئے کرامت والے تھوڑی ہیں کہ معجزہ دکھا سکیں۔ وہاں تو دھڑ سے جب دیکھا اللہ نے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ پیچھے ہٹ رہا ہے، جلدی سے معجزہ دکھائے، یہ والا معجزہ دکھاؤ، موسیٰ یہ والا معجزہ دکھاؤ۔
نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجلس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. موسیٰ نے اپنی حیبت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ فرعون سے کہا اللہ ایک ہے. فرعون نے کہا غلط کہتے ہو تو ہم ہیں خدا. حالانکہ سچ بول رہے تھے. طاقت اس کے پاس تھی, سارے درباری بیٹھے تھے, شان و شوکت, حیبت محل کی, اور ہے جادوگر اور یہ اور وہ. موسیٰ اکیلے ایک لکڑی کا ڈنڈا لیے, ساتھ میں ہارون بالکل فقیروں کی طرح کھدر کا کرتا پہنے ہوئے, یہاں تک کا کرتا ڈنڈا لیے ہوئے, ننگے پیر, ہارون بھی ننگے پیر, سر پہ خاک پڑی, اور آگے بس ایک دم وہ بیٹھا ہوا تخت پہ چاندی کے کنگن پہنے, سونے کے ہار سچے موتی, اور بس شان سے یوں بیٹھا ہوا, اور کہا اللہ کو مانو ہمارا اللہ ہے. ایسے کر کے فرعون نے کہا کون دو دیوانے. اچھا درباری بھی دیکھ کیسی غربت میں سچ آیا ہے اور کتنی شان سے جھوٹ بیٹھا. یہی تڑک بڑک جھوٹ کی جو ہے وہی تو دھوکے میں ڈال دیتی ہے شان و شوکت جھوٹ کی. اس لیے کہ ہمیشہ مسکین بن کے سچ آتا ہے, کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. دیکھیے مسکین صورت میں آتا ہے سچ. کبھی لاؤ لشکر کے ساتھ ڈھول باجا بجاتا, دھوم دھام شور کرتا نہیں, سچ آتا. سچ سچ ہے, اس کو یہ بناوٹی چیزوں سے کیا, سچ سچ ہے. ان کا بھئی ڈاکے پڑنے لگے ہیں, یہ بڑے یہاں پر یہ حالات بہت خراب ہو گئے, بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں, بینک لوٹ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہٹاؤ گورنر کو, ہٹا دو, ہٹاؤ. گورنر کی وجہ سے ہو رہا ہے. شہر میں ہو رہا تھا, الزام لگا بیچارے گورنر واپس آ گئے. حاکم نے کہا کہ بھی تم بہت ہی کمزور ایڈمنسٹریشن چلاتے ہو, مضبوط آدمی چاہیے. ان کا بھئی کون ہے مضبوط آدمی؟ کہنے بلاؤ, دیکھو جو سب سے ہمارے سینئر آدمی ہیں ان کو بلاؤ. کون؟ کہنے سلمان فارسی کو بلاؤ. وہ آئے, کہنے کہ فرمائیے. کہنے مدائن کا گورنر ہم آپ کو بنا کے دے دیں. ارے بھئی ہم وہاں کیا کریں گے, مسکین سفید کپڑے پہنے ہوئے, سادے سادے, سب سے بوڑھے, حضور کے سب سے پرانے دوست, ٹوٹی چپل, مسکین. آپ جائیے گورنر بن کے. ارے میں کیا کروں گا ماں, جب یہ کچھ نہ کر سکے تو میں کیا. نہیں بس اب آپ جائیے. اچھا وہ پہنچ گئے, اونٹ پہ بیٹھے, ایک چٹائی لپیٹی بغل میں لے لیے, مٹی کا لوٹا لے لیا. یہ دیکھیں اونٹ پہ سچ بیٹھا چلا جا رہا ہے. اب انکار تو آپ کر نہیں سکتے. حضور نے کہا تھا سلمان و ابو ذر جیسے سچے, حدیث تو ہے, پھر سب کو معلوم ہے تو سچے, لیکن مسکین بہت ہے یہ سچ. چٹائی اور لوٹا, بس ایک لوٹا ایک چٹائی. لگتا ہے تبلیغ کرنے نکلے. ارے بھائی آپ گورنر بنائے گئے, آپ کو گورنر بنایا گیا ہے, آپ مدائن کے گورنر. مدائن سمجھتے ہیں آپ کہاں ہیں؟ ارے بھائی زیارتیں کس کس نے کی, ہاتھ اٹھائیے. کون کون عراق کی زیارت کر چکا ہے؟ ایک آدمی, وہ اخبار ہاتھ میں, بس ایک ظاہر ہے اس پورے مجمع میں. ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ, اتنا بڑا مجمع اب تک زیارت کرنے نہیں گیا, تو بڑے افسوس. فیاض صاحب ظاہر, انیس ظاہر, حسین رضا ہمارا بیٹا ظاہر, قائم رضا ظاہر. اچھا, اور بھائی حبیب, ہاں تم تو 2 بار گئے ہو. اور ارے کاظمی, حسن کاظمی صاحب, تو بتا ٹرسٹیز میں ایک ظاہر, 2 بار آپ نے کیا, سب کے حصے کی, جمشید صاحب کے حصے کی. اچھا اچھا, یہ اچھا ہے, ایک ٹرسٹی چلا جایا کرے, سب کے حصے کی کر رہا ہے. عمرہ بھی سب کے حصے کا, حج بھی سب, یہ اچھا ہے. تو بھائی وعدہ کیجئے کہ اب انشاءاللہ آپ لوگ زیارت کرنے سب لوگ ضرور جائیے, اس لیے کہ امام کا حکم ہے کہ بھائی زیارت کرنے آؤ. اچھا کوئی سی بھی کیجئے جو کھلی ہے. اچھا چلیے, شام کی زیارت کتنے لوگوں نے کی, ہاتھ اٹھائیے. ارے
یار یہ تو کھلا ہوا ہے بھائی، چیلم پہ ہاں کی ہے نا تم نے، ماشاءاللہ حسن صغیر. دیکھیے عراق میں اگر پریشانی ہے نا، اچھا ابھی میں تو ہے کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو ایک اور محاورہ ہے نا. ہاں ایران کی زیارت کتنے لوگوں نے کی؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی، مڑ کے ذرا دیکھ تو لیجئے. اچھا یہ کون بتائے گا ایران جانے میں ایک زیارت پہ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ یہ دیکھیں قافلے والے سارے بول رہے ہیں بڑھا چڑھا کے. 7,000 کم سے کم 7,000. کیا رقم ہوتی ہے 7,000؟ کیا رقم ہوتی ہے 7,000؟ کیوں نہیں آپ لوگ اب تک ایران گئے؟ یہاں سے کہہ کے اٹھیں آپ کے اس سال ایران زیارت جائیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رقم نہیں ہوتی 7,000. وعدہ کریں آپ فرش ادا پر کہ اس سال آئندہ سال جب میں ہاتھ اٹھواؤں تو یہاں سے وہاں تک سب کے ہاتھ اٹھیں ایران کے زائرین بنے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے. اگر کوئی بچہ بھی بیٹھا ہے تو ضد کر کے اپنے ابا سے پیسے لے کے جائے، اسٹوڈنٹ ہو کچھ بھی ہو. بھائی قافلے جاتے ہیں، نام نکلتے ہیں، لوگ بھجواتے ہیں. نیت کیجئے، امام فرماتے ہیں نیت کرو بلائیں گے ہم. اس کے معنی آپ نیت ہی نہیں کر رہے، نیت ہی نہیں کر رہے. اور بہت سے لوگ ایسے ملے، ایک صاحب کے پیسے دے دیے ہیں جعفر محسن صاحب کو، قافلہ ہے آل باغ میں. وہ پہنچ کے کہنے کے وہ جو پیسے آپ کو زیارت کے دیے نا ایاز امام صاحب نے، وہ آپ مجھے دے دیجیے، میں زیارت پہ نہیں جاؤں گا، مجھے یہاں پیسے چاہیے. ایسے بھی کس نے؟ ارے شوق تو پیدا کیجئے، تڑپ تو پیدا کریں اپنے میں مومنین زیارت کے لیے. تو اب دیکھیے اگر سب زیارت کی ہوتے عراق کی تو کتنا مزہ آتا. اور میں آپ کو نقشہ بتاتا کہ جب سامنے آپ پہنچیں گے تو مدائن شہر میں جب آپ پہنچیں گے کہ جہاں کسریٰ کی حکومت تھی، جہاں مدائن کا قلعہ بنا ہوا ہے، کسریٰ کا محل ہے جہاں جس کے کنگرے سرکار کی آمد پر گرے، جہاں کا آتش کدا بجھ گیا، تو اس سے بالکل قریب 10 قدم کے فاصلے پہ سلمان فارسی کا روضہ ہے. اسی میں حذیفہ بھی ہیں، اس میں 4 قبریں ہیں، اس میں حضرت امام سید سجاد کے بیٹے طاہر بھی ہیں. 4 زیارتیں اس روضے کی ہوتی ہیں. وہی مدائن ہے، وہیں کا گورنر بنا کے سلمان کو بھیجا گیا تھا. اب وہ جگہ جب دیکھیں گے آپ تب پھر آپ کو کچھ اور ہی شان محسوس ہوگی. اب ایسی جگہ کا وہ جو ایران کا حصہ ہے جسے بعد میں فتح کیا مسلمانوں نے، کسریٰ کی حکومت، اس پورے صوبے کا گورنر سلمان فارسی، اس لیے کہ فارسی آتی تھی اور وہ علاقہ ایرانیوں کا تھا. اس لیے سلمان چونکہ ایران سے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ کنٹرول کر لیں گے، زبان ان کی ہے. لیکن انہیں زبان سے کنٹرول ہی نہیں کرنا تھا، ان کے پاس کنٹرول کا دوسرا فارمولہ رسول اللہ دے گئے تھے. اس لیے کہ سچ کسی ایک پہ دار و مدار نہیں کرتا، سچ کے راستے بہت سے ہیں. سلمان سچے تھے، دین کو سچا سمجھتے تھے، اور اتنے سچے تھے کہ لوگ فخر کیا کرتے تھے ہم کس قبیلے کے ہیں، ہم کس قبیلے کے، ہمارا باپ کون، ہمارا باپ کون. لیکن جب سلمان سے کوئی پوچھتا تھا تم کس قبیلے کو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تو سلمان کہتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، میرا شجرہ اسلام ہے، میری بلدیت اسلام. تو ایسے میں اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تو لوگ کہنے لگے یہ نئے گورنر صاحب آئے. کہنے جی یہ کیا گورنری کریں گے، سب ہنسنے لگے کہ میں دیکھیے تو صحیح. لیکن بہرحال جو پروٹوکول تھا اور حکومت کے لوگ تو کہنے چلیے دارالامارہ میں محل میں. نہیں بھائی نہیں، ہمیں محل وحل نہیں چاہیے. وہ گورنر کا کہاں رہیں گے پھر، وہ سامنے والی مسجد میں رہیں گے. ہمارا کام ہی ہے نماز پڑھنا، محل وحل سے ہمارا کیا کام، ہم تو عبادت الہی میں مصروف رہیں گے بس.
اچھا بھائی مسجد میں چٹائی بچھا لی, لوٹا لیا پانی بھرا, وضو کی, نماز میں کھڑے ہو گئے. اب باہر سب کھڑے ہوئے, یہ گورنر صاحب, گورنر صاحب نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے باہر نکلے, ہاتھ میں تسبیح دی, کہنے کے بھائی سنو, اب یہ گورنر کے بعد پہلا اعلان ہمارا حکومت کا سن لو, تمام عوام اور جو نہیں ہیں ان تک بھی پیغام پہنچا دو. اب یہ گورنر کا فرمان صادر ہو رہا ہے اور عوام میں نشر ہو رہا ہے. سنو, آج کی رات کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے, سب گھر میں بیٹھے ہیں. جب نکلیں گے نہیں تو پھر چور بھی نہیں نکلے گا, ڈاکو بھی نہیں نکلے گا, امن تو رہے گا. اس لیے انہوں نے ایک اعلان کر دیا, انہوں نے کہا بھائی کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے رات کو. سب ہنستے ہوئے چلے گئے, کہنے لیجیے ان کا کہاں سنبھال لیں گے, گھر سے نہ نکلے. ایسا ہو سکتا ہے وہ سارے ڈاکو جو رات کو پریشان کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, گھروں میں کودتے ہیں, وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے. اب وہ تو ان کو تو نکلنا تھا, اپنا کام کرنا تھا. دوسرے اس لیے نکلے دیکھنے کے لیے کہ ان کے فرمان پہ عمل کتنا ہوا. وہ تو نکلیں گے. سلمان نے اعلان کیا, سونے سے لیٹنے سے پہلے ٹہلتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے. اور میدان سے قریبی جنگل ہے, وہاں اگر آپ جائیں گے تو وہ جنگل کو بھی دیکھ لیجئے گا, وہاں دور تک جنگل ہے. جنگل میں جا کے کہنے, اے مخلوق خدا, سلمان فارسی تم کو بلاتا ہے. اب جس بھی مخلوق خدا کو پکارا جو اس جنگل میں رہتی تھی, وہی مخلوق خدا اس کو, سلمان نے کہا, آواز دیتا ہے سلمان صحابی رسول اور علی کی ولایت پہ چلنے والا تمہیں پکارتا ہے, آؤ. یہ آواز کا گونجنا تھا کہ جنگل سے کئی ہزار کتے, وحشی کتے, جنگلی کتے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے سلمان کے پاس رکے, پورا کتوں کا ایک لشکر. سلمان نے سارے کتوں کو دیکھا کہ سب آ گئے. کتوں نے گردن ہلائی ہوگی جواب میں, بولے تو نہیں ہوئیں گے نا کہ نہ فارسی بولی ہوگی نہ عربی, گردن ہلائی ہوگی. سب آ گئے, سبھی آئے ہوں گے اس لیے کہ آواز تو سب نے سنی ہوگی. کہا, اے مخلوق خدا, آج اس پورے میدان کا انتظام تم کو دیا, ہم جا رہے ہیں سونے. کتوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی بانٹ لی, کون سی گلی, کون سا محلہ, کس گھر کا دروازہ. ان کو پتا تھا ڈاکو کہاں رہتا ہے, چور کہاں رہتا ہے, کون کدھر سے آئے گا. دیکھیں کتوں کو سب معلوم رہتا ہے, اس لیے کہ یہ عجیب مخلوق ہے. اگر کتے کے بارے میں 35 برس پہلے بھی حضور کوئی حدیث دے دیں تو وہ کتا 35 برس کے بعد پیدا ہوگا, اسے پتا چل جائے گا کہ ہمیں بھونکنا ہے. عجیب مخلوق ہے یہ, دیکھیں عجیب مخلوق ہے. یہ عجیب کا لفظ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں, یہ عجیب مخلوق, اسی لفظ میں تو سب کچھ ہے. نجس ہے, قریب نہ آئے, گھر میں نہ آئے, منہ سے اس کے دال گرے وہ نجس, پانی پڑ جائے اس پہ تو نجس العین اور زیادہ نجس, 10 گنا زیادہ نجس. گھر میں ایک رواں گر جائے 40 دن فرشتے نہیں آئیں گے. یہ سب حدیثیں. اور اس کے باوجود تو ازل سے ایسے ہی آدم کے دور سے نجس قرار پا گیا, کبھی پاک تھا ہی نہیں. اتنی نجاستوں کے باوجود اللہ والے چلے, اتنا نجس بنایا, لیکن یہ بتایا کہ اگر نجاست میں سے کوئی توحید پرست نکل آئے, کوئی ایک درندہ ہی کیوں نہ ہو, اور سچوں کو پہچان کر, یہ سچے 5 تھے. کتا چلا پیچھے پیچھے اصحاب کہف کے, 18واں سورہ سورہ اصحاب کہف. اب آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں اگر ہاتھ اٹھوا دوں کہ بھئی آپ نے اصحاب کہف کا مقام دیکھا, جب زیارت پہ جاتے جبھی تو دیکھتے. ایک جگہ نہیں 3 جگہ, شام جائیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں, اردن میں بھی ہے, ترکی میں بھی ہے, عراق میں بھی ہے. یعنی نیک لوگوں کی یادگار سب اپنے اپنے بنا لیتے ہیں. جب اصحاب کہف کی نقلیں بنی ہوئی تو روضہ حسین کا کیا کہنا.
جملے پہ جملے آ جاتے ہیں کہ تو بعد میں سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں. کائنات میں جتنے روزے ہیں، جتنی یادگاریں یا انبیاء کی ہیں یا اولاد انبیاء کی، روئے زمین پر اصحاب کی یادگار واحد ایک ہی ہے، اصحاب کہف. اصحاب کہف، وہ غار والے اصحاب، وہ رقیم والے، تختی والے. اب وہ جناب پیچھے پیچھے وہ ڈرے، اس کو مارو پتھر، بھگایا اسے، وہ نہیں بھاگا. پھر بتائیے ہمارا راز کھولے گا، کیوں پتھر مار رہے ہو؟ اے اللہ والوں کیوں انہیں مار رہے ہو؟ اے سچو بھئی زیارت تو چھوڑ دیجئے نا، آسان بتا دیں آپ کو ترکیب. ایران میں کتنے کی سی ڈی ہے ثابت ہے؟ ابھی سر کتنے کی سی ڈی؟ 30 50 اچھی والی. وہ لے لیجئے اور اپنے سی ڈی پلیئر ہو تو وہ، ورنہ کمپیوٹر کے بچے سے لگوا لیجئے. کیا چیز بنائی، کیا سچے طریقے سے پورے سورے کو پیش کیا ہے، کمال کیا. ایک ایک لفظ قرآن و حدیث کا، ان کا آنا، زندہ ہونا، سوتے سے اٹھنا، پورا واقعہ. اگر اسے دیکھیں تو آپ کے بچوں کو ذہن نشین ہو جائے. ٹائم بالکل نہیں، لیکن میں نے اسے دیکھا، دل چاہ رہا تھا کہ پڑھا ہزاروں بار اسے دیکھیں کہ ایران نے کیسے اس کو تصویر کی شکل میں دکھایا. تمام ہر دکان پہ موجود ہے. بھگایا، اب وہ گویا ہوا. اللہ نے بے زبان کو زبان دے دی. پتہ چلا نیت پہ ہے سارا مسئلہ. وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی نیت اللہ دیکھتا ہے. تو جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ اگر بے زبان بھی ہو تو اللہ زبان دے دیتا ہے، چاہے وہ درندہ کیوں نہ ہو. اس نے کہا ہم تمہارا پول نہیں کھولیں گے، ہم بھونکیں گے نہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب جو وہ بولا آپ کیا کریں؟ اللہ پہ تو ایمان کا سچے تھے، ساتھ میں لیے چلے گئے. وہ دن اور آج کا دن، صدیاں گزر گئیں، وہ جناب زندہ ہیں، اس کے ساتھ یہ درندہ بھی زندہ ہے. اور مولا علی نے فرمایا، رسول اللہ نے، کہ اپنے آگے کے پنجوں پہ منہ رکھے، ادھر سامنے کی طرف دیکھ رہے، کوئی آ تو نہیں رہا. کبھی کبھی آنکھ بند کر لیتا ہے اور پورا جسم اس کا صحیح و سالم ہے، لیکن باہر دروازے پہ بیٹھا ہے. اب یہ اس کی توحید پرستی کا انعام. اب یہ دیکھیں کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ کتا پیچھا کر رہا تھا ان کا اور انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بولا کہ ہم بھوکیں گے نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، حفاظت کریں گے، تو انہوں نے ساتھ لے لیا. گفتگو ہو رہی ہے توحید پرستی کی. وہاں پر رسول اللہ کے پاس آئے، سوال بے تکے یہ ہو رہے ہیں، وہ جو کتا ہے اصحاب کہف کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ اب موضوع سے ہٹایا. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اصل موضوع سے ہٹ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ موضوع سے ہٹانا. اصل موضوع ہے، موضوع ہے توحید پرستی. کتے کا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا قطمیر. قطمیر، کاف توئے میم یہ رے. اور کہا اس نام میں اثر ہے. اگر کہیں راستے میں کوئی وحشی کتا تم پہ بھونک دے، دوڑا لے تمہیں، فوراً پلٹ کے کہو قطمیر. آج کے کتے بھی قطمیر کو جانتے. اب بھائی بات ختم ہو گئی نا توحید پرستی کا. آپ سبق لیجئے واقعی سے. اچھا وہ اس کا رنگ کیا ہے؟ مولا علی اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، کالی چٹیاں ہیں.
پوچھنے والے ایسے ہوں اور بتانے والا ایسا ہو۔ موضوع سے بھٹکاتے تھے، لیکن سچ کا کام ہے کہ جواب دے کر پھر موضوع پہ لے آئے۔ سمجھے نا؟ تو جہاں پر اللہ چاہے جس کا احترام اور عزت بڑھا دے۔ دمبے کا احترام بڑھانا تھا، اسماعیل کی جگہ بھجوا کے چھری کے نیچے رکھ دیا۔ کتے کی تعریف کرنی تھی، اور پھر جو حدیثیں چلی تو اب تفسیر قرآن کھول کے پڑھ لیجئے کہ وہ کتوں کی تعریفیں لکھی ہیں سورہ کہف کے ذیل میں۔ بس ایک ہی ہے، رکھیے گا نہیں، رکھنا منع ہے، نجس ہے، لیکن تعریف میں حد یہ ہے کہ یہ آپ کے یہاں تفسیر قرآن اردو کی موجود ہے، اس میں حسین بخش جاڑا نے لکھا، سورہ کہف کی تفسیر میں پڑھیے، پڑھ کے 14 جلدوں میں تفسیر ہے، لکھتے ہیں 40 مومن کے صفات کتے میں پائے جاتے ہیں۔ 40 صفات جو مومن کے بتائے ہیں رسول اللہ نے، وہ 40 صفات اس میں پائے جاتے ہیں۔ قناعت پسند ہے، قناعت پسند ہے، شب زندہ دار ہے، رات میں جاگتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، وفادار ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرتا، ندیدہ نہیں ہے، چھین کے کھانا لیتا نہیں، جب تک مالک نوالا اور ہڈی نہ پھینکے انتظار کرتا ہے، اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے، اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اب یہ ساری صفات اب میں کہاں سے گنوں، وہ آپ اس میں تفسیر قرآن میں، اور انسانوں کا وفادار ہے، اور سب سے بڑھ کے انبیاء کو بھی پہچانتا ہے، ائمہ کو بھی پہچانتا ہے، اور ولیوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اس لیے سلمان فارسی کو بھی پہچانتا تھا۔ انہوں نے حکم دیا، انہوں نے ڈیوٹیاں سنبھال لی، وہ جا کے سو گئے، صبح ہوئی تو سب بھاگے ہوئے سلمان کے پاس آئے، کیا ہوا؟ کہا رے ایک ایک گلی میں ٹانگیں چھڑی لوگوں کی پڑی ہیں، سارے ڈاکو مارے گئے، سارے چور مارے، کس نے مارا؟ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب، اس طرح تو انسان ٹانگیں چیر چیر کے 2 حصے کہاں کرتا ہے، ذرا چل کے تو دیکھیے لاشوں کی کیا حالت ہے۔ کہا بھائی یہ مخلوق خدا نے کام دکھایا۔ اب انہوں نے جیسے بھی کام کیا کام، اب کیا کہنا، سلمان کا شہر کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ذرا آپ دیکھیے ہماری سمجھ میں سلمان کی بات نہ آئی، مسلمان نہیں سمجھ پائے، وہ اسی چکر میں رہے، کتے پال لو، انگریزوں کی نقل میں کتے بٹھا لو، گود میں لے لو، کتے پال لو، کتے کا پلہ پال لو۔ انگریزوں نے کہا بھئی پالو والو نہیں، سلمان نے جو کام لیا ہے CID کا وہ کام لو۔ ٹریننگ کر کے انہوں نے، ان کو ٹریننگ کرنا پڑی، سلمان کے پاس ٹریننگ شدہ تھی، وہ جبلت کو پہچانتے ہیں۔ تو مسکین سمجھا تھا حق اور سچ کو، سچ اگر چاہے تو درندوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اسے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، اسے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، سچ سچ ہے۔ یہ ہم ہیں جو جھوٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ ہم نے اتار دی ہے آیت، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ سچے ایسا کریں، بس ہماری طرف سے کاذبین پہ لعنت ہے۔ جب جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی تو لعنت جو کریں گے وہ آپ سے آپ سچے قرار پائیں گے۔ اس لیے اب ان سے کہو کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو بیٹوں کو لائیں، عورتوں کو لائیں، نفسوں کو لائیں، لیکن یہاں نفس سمجھ میں نہیں آیا۔ نفس کیا چلتا پھرتا ہے؟ نفس تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ بیٹے تو آ سکتے ہیں، گھر کی خواتین تو آ سکتے ہیں، یہ نفس کیسے آئے گا؟ آج تک کسی نے پلٹ کے حضور سے پوچھا بھی نہیں تفسیر کے لیے کہ یہ نفس کیا چلتا پھرتا ہے؟
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، مجھے مدینے جانا ہے۔ تو علی نے کہا میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں بچ جاؤں گا، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا میں نفس ہوں، نفس پہلے مرتا ہے۔ انفسنا و انفسکم، نفس تھے جبھی تو علی کو لے گئے۔ اب یہاں پر مبالغہ نہ کہہ دیجیے گا، ابھی میں مبالغے کی محفل پڑھ رہا تھا تو ایک دم جملہ آیا، اس کو یہاں پر دوہرا دوں اور پسند کیجیے گا۔ اعتراض ہو تو پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، جواب الجواب جواب الجواب۔ بھائی ہم سچے ہیں، ہم رو نہیں مرتے، آپ جتنے چاہے سوال کیجئے۔ آج پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، آیت بول رہی ہے، اللہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، حسن اور حسین، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے۔ ابھی جامعہ سپتمبر میں پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ جو کہیں تو شرک ہو جائے، لیکن اللہ جو کہے آپ اسے شرک نہیں کہہ سکتے۔ ابراہیم نے گھر بنایا، اللہ نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، جس کی نسبت اپنی طرف دے دے اس میں شرک نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے بقرعید کی نماز پڑھی ہوگی، 1 مہینہ گزرا ہے نا، 1 مہینے سے بھی کم، اس سے پہلے عید کی نماز پڑھی ہوگی، اور اب جب کبھی پڑھیے گا تو یہ سوال میری طرف سے پڑھنے والے سے کر لیجئے گا جو نماز پڑھائے۔ عید کی نماز میں سورہ یہ والا پڑھا جاتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اسی میں کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، میرا ناقہ میرا، اللہ کہتا ہے یہ اونٹنی میری ہے۔ ارے جب اونٹنی اس کی ہو سکتی ہے تو بیٹے کیوں نہیں؟ نسبت ابنانا، کہاں سمجھے میرے بھائیوں؟ سلامت رہو تم، کس شان سے مجلس سن رہے ہو، لیکن نکتہ تو یہ آیا ہے ابھی چونکہ وہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا کہ اگر بیٹا بنانے پہ آتے تو نہ آدم کو بناتے نہ عیسیٰ۔ ارے حسن حسین جیسے ہو تو کہ ابنانا، بیٹے ایسے ہوتے ہیں، بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اگر اعلان کرنا ہوتا تو ہم کہہ دیتے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور قیامت تک لوگ ابن رسول اللہ کے بجائے حسن حسین کو ابن اللہ کہہ رہے ہوتے۔ کہا بیچ میں رسول کو رکھ کے، بیچ میں رسول کا لفظ، اللہ اور حسن حسین کے بیچ میں لفظ رسول رکھ کر امت کو شرک سے بچا لیا۔ علی نے آئے جب آئی تو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے حسن حسین کو پکارا؟ ابن رسول اللہ۔ کہتے ہیں جس دن سے آیت آئی پھر علی نام لے کے نہیں پکارتے تھے حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، پھر علی کہتے تھے ابن رسول اللہ ادھر آؤ، ابن رسول اللہ ادھر آؤ۔ کیا کہنا، کون علی کو سمجھا سمجھ لے تو پھر وسیلہ نجات اسے نہ مل جائے۔ چونکہ آیت میں کہہ دیا گیا کہ محمد کے نبوت کے بیٹے رسول کے بیٹے ہیں، تو اس دن کے بعد ابن علی کہہ کر نہیں پکارا، ابن علی کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ دیکھیے علی کی عظمتیں تو دیکھیے،
جنگ ہو رہی تھی، میدان جنگ، محمد حنفیہ سے کہا جاؤ حملہ کر دو، ذرا کر کرنے دھوپ گرمی تیز اور ذرا چلنے لگی، ہتھیار پھوٹنے لگے، واپس آتے کشتیوں سے کہتے مشک پانی کی ڈال تاکہ لوہا ٹھنڈا ہو جائے، لوہا ٹھنڈا ہو جاتا پھر کہتے جاؤ حملہ کر دو بیٹے جاؤ، خطبہ پورا نہج البلاغہ میں دانتوں کو دانتوں پہ جما دو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، پیچھے نہ ہٹنا، جاؤ دشمن کے مقابل جاؤ، پرچم لے جاؤ، جان کر 17 بار بھیجا ہے جاؤ حملہ کر دو، 17 بار بھیجا ہے، اور پھر وہ منزل آ گئی کہ پہلو میں حسن بھی اور حسین بھی، اور جو پہلو میں علی کے تھا، اس واقعے کو لوگ محمد حنفی کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلو میں جو تھا آدمی اس نے کہا کہ بار بار آپ محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں اور مر بھی جائے تو علی کو پرواہ نہیں، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں انہیں بچا رہا ہوں، ابنانا وابناکم، حفاظت۔ اور یہی بات محمد حنفیہ سے ادھر یہاں جب اس نے دیکھا نہیں چلی، دیکھیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا لڑوانے والا، وہ ایک پارٹی کے پاس جاتا ہے ایسا ہے معاملہ یہ ہے، جب وہاں دال نہیں گلتی تو دوسری پارٹی کے پاس جاتا ہے یہاں تو ہو جائے گا معاملہ، خلیج زیادہ ہو جائے گی، یہاں علی سے تو کہہ چکا یہاں ہار گیا، اب گیا محمد حنفیہ کے پاس، کہا آپ کو تو بار بار علی بھیجتے ہیں، وہ دیکھیں پہلو میں حسن اور حسین کھڑے ہیں، ان دونوں بیٹوں کو نہیں بھیجتے، تو اگر محمد حنفیہ چاہتے وہی جواب دے دیتے قرآنی جواب کہ میں علی کا بیٹا ہوں، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کیسے کہتے ہیں؟ اگر محمد حنفیہ یہ کہہ دیتے تو وہ جا کے پھر بات مل جاتی، کہتا دیکھیے اپنے کو تو یا علی آپ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور حسن اور حسین کو یعنی آپ کی وراثت اکیلے لینا چاہتے ہیں، بات بڑھ جاتی بھائی، تو اب محمد حنفیہ علی کے بیٹے کہ بات کو ختم کیسے کیا جائے، کہ کیا کہتا ہے تجھے عقل نہیں ہے؟ اب انہیں تو میدان جنگ میں جواب دینے تلوار چلی اور وہاں اس نے جا کے ایسی حرکت کی ہے، لیکن وہ جنگ سے غافل نہیں اور جواب دیتے کہتے تجھے نہیں معلوم ایک علم ہے صرف و نحو، یہ ادبی علم ہے، یہی محمد حنفیہ نے علی سے سیکھا تھا، اب بتانا چاہتے ہیں محمد حنفیہ بابا سے اس علم میں میں نے عبور کتنا حاصل کیا ہے، دیکھیں علم دعا کمیل کو ملا، حدیث کا علم میسم کو ملا، سمجھیں، تفسیر کا علم ابن عباس کو ملا، صرف و نحو علی سے محمد حنفیہ نے، سب کے علوم ہیں جن جن نے عبور حاصل کیا علی سے یہ علم لے کر، تو اسی علم کی زبان میں جواب دیا، معاملہ خلیج زیادہ ہو جائے گی، یہاں علی سے تو کہہ چکا یہاں ہار گیا، اب گیا محمد حنفیہ کے پاس، کہا آپ کو تو بار بار علی بھیجتے ہیں، وہ دیکھیں پہلو میں حسن اور حسین کھڑے ہیں، ان دونوں بیٹوں کو نہیں بھیجتے، تو اگر محمد حنفیہ چاہتے وہی جواب دے دیتے قرآنی جواب کہ میں علی کا بیٹا ہوں، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کیسے کہتے ہیں؟ اگر محمد حنفیہ یہ کہہ دیتے تو وہ جا کے پھر بات مل جاتی، کہتا دیکھیے اپنے کو تو یا علی آپ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور حسن اور حسین کو یعنی آپ کی وراثت اکیلے لینا چاہتے ہیں، بات بڑھ جاتی بھائی، تو اب محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں کہ بات کو ختم کیسے کیا جائے، کہ کیا کہتا ہے تجھے عقل نہیں ہے؟ اب انہیں تو میدان جنگ میں جواب دینے تلوار چلی اور وہاں اس نے جا کے ایسی حرکت کی ہے، لیکن وہ جنگ سے غافل نہیں اور جواب دیتے کہتے تجھے نہیں معلوم ایک علم ہے صرف و نحو، یہ ادبی علم ہے، یہی محمد حنفیہ نے علی سے سیکھا تھا، اب بتانا چاہتے ہیں محمد حنفیہ بابا سے اس علم میں میں نے عبور کتنا حاصل کیا ہے، دیکھیں علم دعا کمیل کو ملا، حدیث کا علم میسم کو ملا، سمجھیں، تفسیر کا علم ابن عباس کو ملا، صرف و نحو علی سے محمد حنفیہ نے، سب کے علوم ہیں جن جن نے عبور حاصل کیا علی سے یہ علم لے کر، تو اسی علم کی زبان میں جواب دیا، محمد حنفیہ میں آرام سے بچوں کے سمجھ میں صرف و نحو بھی آ جائے گا، اسی علم میں جواب دیا کہ تیرے عقل نہیں ہے، تیرے عقل نہیں ہے، دیکھ اگر مٹی اور کنکر اڑ کر آنکھ کی طرف آ رہا ہو
تو جب آنکھ پہ مٹی آتی ہے تو دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں آنکھ کو بچانے کے لیے. حسن اور حسین علی کے ہاتھ ہیں، آنکھ ہیں آنکھ. میں علی کا ہاتھ ہوں، میرا کام ہے کہ آنکھوں کو بچاؤں. حسن اور حسین علی کی آنکھیں ہیں، میں علی کا ہاتھ ہوں. ہاتھ کا کام ہے کہ آنکھ کو بچائے. اب سمجھے آپ صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کی شکست کیسے ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اس میدان میں تلوار سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ فیصلہ ہو جائے گا. کوئی اعلان نہیں کیا گیا کسی پارٹی کے لیے، بس یہ کہا گیا آپ سے آپ ظاہر ہو جائے گا جھوٹا کون ہے، اور اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرنی ہے، آ کے بیٹھ جانا ہے، فیصلہ آپ سے آپ ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ پنجتن آ کے بیٹھ گئے. ابنانا میں حسن اور حسین، نسانا میں فاطمہ زہرا، انفسنا میں علی. رسول اللہ سب کو لیے بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سارے عیسائی راہب تھے. اچانک ان کی نظر چاروں طرف کے ماحول پر گئی. آفتاب میں گہن لگنے لگا، زمین ہلنے لگی، پرندے درخت سے مردہ ہو کے گرنے لگے، سیاہ آندھی سی اٹھنے لگی، موسم جو تبدیل ہوا، فضا جو بدلی، چاروں طرف نظر گئی. بے اختیار چیخنے لگے، کہا بھیا ہم مباہلہ ان سے نہیں کریں گے، ہم تو وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائیں. یعنی تسلیم کر لیا کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں. یہ کیوں چیخے؟ اس لیے کہ دیکھ لیا تھا کہ یہ سچے ہیں. آیت آئی تھی کونوا مع الصادقین. اب ضروری تھا کہ صادقین کو پہچانوا دیا جائے. پورے کائنات میں اللہ نے کل 5 صادقین کو چنا، اور اس کے بعد کہا یہ 5 سچے آ رہے ہیں. اے دنیا کے انسانوں، اگر سچوں کے پیچھے چلنا ہے تو یہ 5 نمونے ہیں، اور قیامت تک سچوں کی پہچان یہ 5 رہیں گے. اب جو بھی سچا ہے اس کو پہلے ان 5 پہ پرکھ لینا. اگر ان کا جیسا ہے تو سچا ہے، ان کا جیسا ہے تو سچا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ہو جانا. کونوا مع الصادقین، ساتھ ہو جاؤ سچوں کے، تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے. اس لیے یہ حدیث دے دی. یہ پنجتن، یہ آل محمد مثل سفینہ نوح ہے، جو اس پہ بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا. اس کشتی میں علی بیٹھے ہیں، بچے تو بیٹھے ہیں، خاتون بیٹھی، لیکن کشتی چلا کون رہا ہے؟ پتوار کس کے ہاتھ میں؟ کشتی کو منزل تک کون پہنچائے گا؟ وہ علی. واقعہ قرآن میں موجود ہے، سورہ آل عمران میں. تفسیر پڑھیے، حدیث پڑھیے، سب پڑھیں، 73 پڑھیں، اس لیے کہ انہیں تلاش ہے اس غیب والی چیز. بھئی یہ ڈھونڈ لیں سفینہ کہاں ہے، ابنانا کہاں ہے، نسانا کہاں ہے، انفسنا کہاں ہے. نجات کا راستہ مل جائے گا، نجات کا راستہ مل جائے گا. اور علی ہی ذریعہ نجات ہیں، وسیلہ نجات ہیں. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریر خاتمے پر پہنچ گئی. کیا ڈر لگ گیا انہیں کہ مقابل سے ہٹ گئے. آثار دیکھ کر سمجھ گئے کہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے اس سے ڈرے ہوئے تھے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. کرنے والا وہ ہے اور وہ چل چکی ہے. وہ ڈر گئے تھے کہ اگر چل گئی تو یہاں پر جو جھوٹا ہے اس کی طرف آئے گی. لفظ ہے لعنت. انہیں معلوم تھا، انجیل توریت پڑھے تھے، کہ یہ لعنت صرف لفظ نہیں ہے، یہ ایک عذاب ہے جو عاد و سمود پر آیا، جو قوم نوح پر آیا. یہ ایک عذاب ہے، یہ لفظ نہیں ہے. ہلکا نہ سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے وہ چلی. انہوں نے اوپر دیکھا، وہ آئی، وہ بھاگے، وہ رکی، وہ ٹھہر گئی. اس نے مڑ کر جبریل کی طرف دیکھا، کہا اب اللہ سے پوچھو مجھ کو بھیجا تھا کدھر جاؤں، کیا یہاں معلق رہوں؟ جبریل نے کہا ٹھہر ہی رہے، یہیں ٹھہر جا.
مبالغے کے میدان میں سچے گھر گئے، جھوٹے نجران واپس گئے، وہ اکیلی وہاں کھڑی ہوئی تھی، بار بار پوچھنے لگی جبریل سے کیا کروں، واپس جا نہیں سکتی۔ مقابل والے بھاگ گئے، ان پہ میں گری نہیں بجلی بن کے، اب کروں تو کیا کروں؟ جبریل نے کہا پیغام ہے اللہ کا۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے ان 5 کے مقابل جو آتا جائے اس پہ غلطی جانا۔ چل تیرا کام قیامت تک کا ہے، چل تیرا کام قیامت تک کا ہے۔ کام تیرا قیامت تک کا ہے، تیری ڈیوٹی ختم نہیں ہو گئی۔ عذاب ایک بار آیا آدم و سمود پر، تو عذاب کی صورت میں قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ 5 تن ہیں، جو بھی ان کے مقابل آ جائے اپنا کام شروع کر دینا۔ بڑی تیزی سے کام کرتی ہے۔ ادھر حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، وہ چلی راستہ تلاش کرتی ہوئی حسین کدھر جا رہے ہیں۔ آیت نے دیکھا حسین کدھر جا رہے ہیں، اسے دیکھا مکے میں آئے حسین، ٹھہری گئی۔ حسین عراق کی طرف چلے، اسے دیکھا میدان میں آ گئے، اسے مباہلے کا میدان یاد آ گئے۔ اس نے کہا اچھا وہاں بھی تو دیکھو حکم تھا ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و یہ حسین اسی شان سے آئے ہیں، بچوں کو بھی لائے ہیں، عورتوں کو بھی لائے ہیں، اور نفس کی صورت میں عباس کو بھی لائے ہیں۔ عباس نفس حسین تھے۔ سید سجاد انفسنا میں، نسانا میں زینب و ام کلثوم ہے، ابنانا میں علی اکبر اور علی اصغر۔ کیونکہ حسن بھی ابنانا میں ہے تو قاسم بھی ابنانا میں، کون محمد بھی ابنانا میں۔ چلو سب چلو، سب بچے بھی چلیں، عورتیں بھی چلیں۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم تھی اور حسین نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، اور کہتے ہیں کہ عراق میں اس راستے سے داخل ہوئے جسے باغ امام صادق کہتے ہیں۔ جب ادھر سے آئیے حد کے روضے سے ہو کر اور مقام امام زمانہ پر پہنچیں، باب سدرہ سے چلیں تو سیدھا راستہ مقام امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ جب زیارت کے لیے آتے ہیں تو وہیں ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو ان سے منسوب کیا گیا۔ مسجد وہاں بنی ہوئی ہے فرات کے کنارے۔ وہ جگہ اس لیے پسند ہے، وہ سمت اس لیے پسند ہے کہ امام صادق سے کسی نے پوچھا آپ اسی طرف کیوں آ کے ٹھہرتے ہیں؟ تو کہا میرا جد ادھر سے داخل ہوا تھا۔ امام زمانہ سے پوچھا گیا آپ یہاں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ٹھہرتا ہوں، یہاں گھوڑا چلتے چلتے رکا تھا۔ ابھی ایک جانور کی بات ہو رہی تھی، ذرا اس جانور کو دیکھیے، کربلا کی زمین کو پہچانتا ہے، چلتے چلتے رک گیا۔ یہ تو تاریخی اعتبار سے یہی کہا جائے گا، بذوالجناح پہ میری کتاب آئی ہے، اسے پڑھیے، 750 صفحے کی، اس میں پورا چیپٹر میں نے دے دیا ہے، گھوڑے کا رکنا، گھوڑے بدلنا۔ یہ تو تاریخی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ روحانی اعتبار سے کیا ہے؟ ریاض القدس میں صاحب ریاض القدس نے جو بات لکھی ہے وہ روحانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسین کی سواری آگے بڑھ رہی تھی، حسین نے محسوس کیا کہ کسی نے آ کے حسین کے قدم پکڑ لیے، مڑ کر دیکھا، کہا جبریل کیسے آئے؟ کا بات تو ہے درود و سلام کہ اللہ یہ کہتا ہے حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی۔
بچپن میں جو وعدہ کیا تھا جس سرزمین کا، وہ سرزمین آ گئی۔ ایک بار کا جبریل میرے مالک کو میرا سلام کہو اور کہہ دو منزل تسلیم و رضا میں حسین ہے۔ وعدہ 10 محرم کا تھا، 8 دن پہلے حسین وعدہ گاہ پہ آ گیا۔ وعدہ تو 10 محرم کا، ہم تو 8 دن پہلے آ گئے۔ میرے مالک سے کہہ دو عباس سواریوں کو روک دو، یہی وہ جگہ ہے، عجیب مختصر سا خطبہ ہے جو یہاں پر آپ کی سوانح حیات میں آتا ہے۔ عباس یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیام لوٹے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری عورتوں کی چادریں چھینے۔ گویا حسین نے مصائب پڑھ دیے 2 محرم کو، عاشور کے مصائب سنا دیے حسین نے۔ ناکے روکے گئے، کناتیں اتاری گئیں، خیام اتارے گئے۔ ابھی تو سامان اتر رہا تھا، فرات کا کنارہ تھا کہ دشمن کی فوج آ گئی، راہ روک لی۔ یہاں حاکم اترے گا، یہاں سے ہٹاؤ، اپنے قیام کہیں اور لے جاؤ۔ عباس کو جلال آ گیا، پیار سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا میری جان عباس، میری روح عباس، جنگ نہ کرنا بھائی، ان کی بات مان لو، یہ کہتے ہیں تو چلو چلو۔ اور عجیب جملہ کہا کہ عباس اللہ نے ہمیں کوثر عطا کیا ہے، اگر یہ فرات چھینتے ہیں تو کیا ہے، چلو۔ سامنے میدان میں خیمے لگا دو، 3 طرف چھوٹی چھوٹی ٹیلے نما پہاڑیاں تھیں، اس جگہ کو پسند کر کے حسین نے اپنے خیام لگوا دیے۔ خیمے لگ رہے تھے، ڈوریاں خیمے کی باندھی جا رہی تھیں، اور پھر چاروں طرف کنات گھیری گئی۔ کنات میں زینب کا ناکا لایا گیا۔ جب پردہ ہو گیا تو شہزادی کو اتارا گیا۔ پہلا قدم جیسے ہی خیمے میں رکھا، زمین سے ایک گرد اٹھی، گرد اٹھ کر زینب کے سر پہ جا گئی۔ فضہ ذرا بھیا کو بلا۔ کہا بھیا عجب شگن ہے یہ کہ یہ زرد مٹی اٹھ کر زینب کے سر پہ بیٹھ گئی ہے، مجھے یہ زمین عجیب بلاؤں کی زمین لگتی ہے۔ تو رو کر کہا زینب یہ زمین نے تمہارا پردہ کیا ہے، یہ تمہارا استقبال کیا ہے، ہم اسی زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں زینب۔ اور کچھ دیر کے بعد اطلاع ملی کہ زمین کو حسین نے خرید لیا، تو پیار سے کہلوایا کہ زمین کا قبالہ اگر علی اکبر کے نام لکھ دیجئے۔ دیکھیں دوستوں نے یہ روایت سنی ہے تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ جو زیارت گاہ کراچی سے باہر بنائی ہے اس کا نام دوستوں نے رکھا ہے جاگیر علی اکبر۔ یعنی ہر چاہنے والے کی تمنا ہے کہ کربلا جو ہے وہ جاگیر علی اکبر ہے، تو اپنی زیارت گاہوں کا نام جاگیر علی اکبر ہے، اس لیے کہ زینب کی تمنا تھی کہ اس زمین کو پکارا جائے میری علی اکبر کی زمین کے نام سے۔ تو حسین نے جواب دیا زینب اس زمین پر سب کا حق ہے، جتنا حق علی اکبر کا ہے اتنا ہی ملے گا، 2 گز قبر کی جگہ علی اکبر۔ بار لاش عبادت کو قبول فرما، ابے کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد۔